learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 190۔ وقاتلو اور جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا اور نہ تعتدوا تم زیادتی کرو۔ مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل نہیں ہیں۔ راہب سے مراد ذمہ دار لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں۔ ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، یعنی عورتوں، بچوں، راہبوں، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں نہ حصہ لیا ہے ان کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے۔ زیادتی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جہاد کا اصل مقصد شر کو دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اس لیے قوت کا استعمال صرف ان ہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملی طور پر جنگ میں حصہ لیں، باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے، انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو۔ عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، بستیوں کو نہ اجاڑنا اور اذیت دے کر قتل نہ کرنا، کھیتوں اور باغوں کو خراب نہیں کرنا سوائے جنگی مصلحت کے، جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، خیانت نہ کرنا اور دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا۔ موطا امام مالک۔ اسی طرح ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا۔ ابن کثیر۔ وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، واخرجوہم اور نکالو انہیں، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے۔ وقتلوہم حیثو ثقفتموہم اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہے تو انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ یہ کفار کے خلاف ہر وقت اور دائمی جہاد ہے، یہاں تک کہ وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مشرکین کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ عدل والا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسلام نے فتنے یعنی شرک کو قتل سے زیادہ بڑا جرم قرار دیا ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں پہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کا فساد جو ہے وہ قتل کے فساد سے زیادہ بڑا ہے۔ ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فیہی اس میں، فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُم تو قتل کرو انہیں، کذالک یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرمایا کہ حرم میں جنگ نہ کرنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کرے۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر تمہیں بھی انہیں مارنے کا حق ہے، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ مسجد الحرام کو دارالامان قرار دیا گیا ہے، اسے لوگوں کے لیے مرکز قرار دیا گیا ہے، اور کیونکہ جنگ کی صورت میں مرکز متاثر ہونے کا خدشہ تھا اسی لیے اس کے قریب جنگ کرنے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرم قرار دیا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی ہی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی، لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میرے جہاد کی وجہ سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی۔ بخاری و مسلم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائے، اس سے مراد جنگ بندی ہے،
مگر اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد کرنے سے باز آ جائیں، جنگ سے باز آ جائیں، شرک اور کفر سے باز آ جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کفار اور مشرک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دیں اور ظلم کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کی صورت میں مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانوں کو سلامتی اور رحمت کی طرف بلاتا ہے، جیسے کہ اس نے ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت 25۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونو، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے الدین للہ، دین اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسلامی جہاد جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری 25۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں ہے، بلکہ فتنے اور فساد کو ختم کرنا، یعنی دین سے روکنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا اور دین کو غالب کرنا ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتل کرنا اور لڑائی کرنا جائز نہیں۔ فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوانا کوئی زیادتی، اللہ مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ پھر اگر مشرک باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو پھر انہیں چھیڑنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگ کرے گا پھر تو وہ ظالم ہے اور ظالموں سے ہی جنگ کی جائے گی۔ اللہ علی الظالمین، سوائے ظالموں پر، یعنی تمہاری جانب سے کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے ظالموں کے، کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں۔ یعنی اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے بدلے، والحرمات، اور تمام حرمتوں کا قصاص یعنی بدلہ ہے۔ الشہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان چاروں مہینوں میں جنگ اور غارت گری منع ہے۔ ان چاروں مہینوں میں جنگ اور غارت گری منع تھی تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں، اسی وجہ سے انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھیں تو تم بھی نہیں رکھو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیتے تھے۔ مسند احمد۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ زیادتی پر بدلہ لینے کا حکم عدل اور انصاف پر مشتمل ہے۔ ظلم زیادتی کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا، تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، معتدی جیسی زیادتی کی، علیکم تم پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے میں تم سے جنگ کرتا ہے تو پھر تم بھی بدلہ لو، کیونکہ اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھیں تو تم بھی نہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی کا راز تقوی ہی میں ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بخاری 4516۔ ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بِأَیْدِیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف۔ یہاں ہلاکت سے مراد انفاق کو چھوڑ دینا ہے، جہاد کو چھوڑنا اور گناہ کرنا۔ جہاد کو نہ چھوڑو، اگر چھوڑو گے تو تمہارا دشمن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ جہاد کے لیے مال لگانے سے اگر گریز کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہوگا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب بخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ انسان خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ صحیح بخاری 1442۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ وَأَحْسِنُوا احسان کرو یعنی نیکی کرو۔ احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی بھی ہے۔ احسان کے معنی ہے کسی بھی کام کو خوبی کے ساتھ پورا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا، اور وہ مال خرچ کرنا جو تمہیں عزیز ہے۔ اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان شامل ہے۔ مالی احسان، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، تکالیف ان کی دور کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا، اور کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے وہ کام نہ آتا ہو۔ یہ تمام کام احسان میں شمار ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس احسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تب وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری 50۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کرنے کی ترغیب دلائی اس طرح کہ وہ خود احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محسنین میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔